اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہمارے ساتھ پروٹینس. کیا پروٹینس؟ آج میں آپ کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ پروٹین کیا ہے، پروٹین کس چیز کی بنی ہوئی ہے، پروٹین کی امپورٹنس کیا ہے. ٹھیک ہے، پروٹین کی اسٹرکچر کیا ہے، پروٹین کی کمپوزیشن کیا ہے. مطلب پروٹین کے بارے میں جو آپ کے لیول تک جتنی بھی باتیں ہیں وہ سارے ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے ساتھ ہے وٹ آر پروٹینس. پروٹینس کیا ہے؟ پروٹینس کیا ہے؟ اصل میں پروٹین کا جو نام ہے وہ ہے ہمارے ساتھ نکلا ہے پرو ایٹین سے. پرو ایٹین سے نکلا ہے، پرو اینڈ ایٹینس. اس کا مطلب ہے فرسٹ، اینڈ ایٹینس کا مطلب ہے رینک. تو اٹس مین آف بیسک امپورٹینس of having major importance in the body of living organism. یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی لیونگ آرگینزم کی باڈی میں میجر رول ادا کرتے ہیں. اب سمجھ گئے؟ اب یہ پروٹین جو ہے یہ کمپلیکس مالیکیول ہے، یہ ایک پالیمر ہے، یہ ایک بایو پالیمر ہے. ٹھیک ہے، جو ہر جاندار چیز کی جسم میں موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اصل میں کیسے بنتا ہے؟ یہ اصل میں ڈی این اے کے انسٹرکشن سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن ہوتے ہیں. کبھی کبھی سلفر بھی اس میں ہوتے ہیں. اب سمجھ گئی؟ اب یہ پروٹین جو ہے یہ بیسیکلی امائنو ایسڈس کی بنی ہوئی ہے پالیمر ہے. کس چیز کی بنی ہوئی پالیمر ہے؟ امائنو ایسڈس کی. جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پروٹینز آر دی بایو پالیمر which are made by the condensation of amino acids. ٹھیک ہے، Biopolymers. شاباش. یہی ہے کہ ہمارے پروٹین جو ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہ ایک بایو پالیمر ہے. ہمارے ساتھ کیا ہے؟ بایو پالیمر ہے جو ہمارے ساتھ کنڈنسیشن آف امائنو ایسڈ سے بنا ہوا ہوتا ہے. سمجھ گئی؟ اب یہ امائنو ایسڈ جو ہے یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، امائنو ایسڈ جو ہے یہ مانومر ہے. مانومر کس چیز کا مانومر ہے؟ یہ پروٹین کا مانومر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو امائنو ایسڈ ہے اس میں ایک سینٹرل کاربن ہوتا ہے. یہ اس کاربن کو ہم الفا کاربن کہتے ہیں. الفا. ٹھیک ہے، اس کاربن کو ایک طرف کاربوکسائل گروپ لگا ہوا ہے، ایک طرف امائنو گروپ لگا ہوا ہے، دوسری طرف ہائیڈروجن لگا ہوا ہے، اور تیسری طرف الکائل گروپ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ایک کاربن ہے، اس کاربن کے ارد گرد 4 ریجن ہے: کاربوکسائل گروپ، امائنو گروپ، سائڈ چین جو آر گروپ ہوتا ہے، اور ایچ. اور سب سے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں وہ یہی ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ یہ 3 ریجن جو ہے یعنی کاربوکسائل گروپ، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے امائنو گروپ اور ہائیڈروجن، یہ کانسٹنٹ ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ کانسٹنٹ ہوتے ہیں. یہ ہر امائنو ایسڈ میں سیم ہوتے ہیں. جبکہ یہ جو 20 امائنو ایسڈ ہے، کل امائنو ایسڈ کتنے ہیں؟ 20 امائنو ایسڈ ہے. وہ 20 امائنو ایسڈ جو ہے اس آر گروپ سے بدلتے ہیں. کچھ امائنو ایسڈز میں یہ آر جو ہے صرف ہائیڈروجن بھی ہو سکتا ہے، کچھ میں بڑا لانگ چین بھی ہو سکتا ہے، بڑا گروپ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ امائنو ایسڈ کی کنڈنسیشن کیسے ہوتا ہے؟ امائنو ایسڈ کی کنڈنسیشن کیسے ہوتا ہے؟ مطلب یہ پروٹین کیسے بناتا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے میں نے یہاں پر آپ کو ایک اسٹرکچر لکھا ہوا ہے. یہ ہمارے ساتھ ہے ایک امائنو ایسڈ اور یہ ہمارے ساتھ ہے دوسرا امائنو ایسڈ، آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک طرف ہمارے ساتھ ہے کاربوکسائل گروپ، بالکل دیکھیے. دوسری طرف ہے NH2 گروپ، میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری طرف ہے ہائیڈروجن اور پھر ہے الکائل گروپ. تو اصل میں جو امائنو ایسڈ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں وہ ایک امائنو ایسڈ کا کاربوکسائل ریجن کا ہائیڈروجن، کاربوکسائل ریجن کا OH، ساری دیکھیے کاربوکسائل گروپ میں جو OH ہے یہ، اور پڑوس میں دوسری امائنو ایسڈ کا ہائیڈروجن.
یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں تو بناتے ہیں واٹر. تو ڈی ہائیڈریشن ہو گئی. ٹھیک ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو گئی جس کو ہم کنڈنسیشن بھی کہتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, بیچ میں جو بانڈ رہ گیا ہے یہ اس کاربن کے ساتھ کام کرنا ہے. یہ دیکھ, اب سمجھ گئی؟ ٹھیک ہے, تو یہ جو بانڈ ہمارے ساتھ بن گیا اس کو ہم کہتے ہیں پیپٹائڈ بانڈ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیپٹائڈ بانڈ. یعنی پیپٹائڈ بانڈ جو ہے یہ ایک امائنو ایسڈ اور دوسری امائنو ایسڈ کی کاربوکسائل گروپ اور امائن گروپ کے بیچ بنتا ہے. اب سمجھ گئی؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پروٹین ہوتے ہیں یہ جو ہیومن ہے اس کی 16% جو باڈی ہے 16% یہ امائنو ایسڈ کی بنی ہوئی ہوتی ہے. شاباش, یہ پوائنٹ اپنے ساتھ نوٹ کر. 16% بائی ماس. ٹھیک ہے, 70% بائی ماس جو ہے وہ واٹر ہے اور ہمارے ساتھ جو 16% ہے وہ پروٹینس ہے اور باقی جو 14% باقی رہتے ہیں وہ اور کچھ ہے. اب سمجھ گئی؟ اب آتے ہیں پروٹینز اور امائنو ایسڈ کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں تو ہم ڈسکس کریں گے امائنو ایسڈس. ٹھیک ہے, کیا امائنو ایسڈس ہمارے ساتھ ٹوٹل امائنو ایسڈ جو ہے وہ 20 ہے. میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ٹوٹل امائنو ایسڈ کتنے ہیں, 20. ٹھیک ہے, وہ 20 امائنو ایسڈ جو ہے اس کو ہم دو کلاسز میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں کیا, نان اسینشیل امائنو ایسڈ, اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں اسینشیل امائنو ایسڈ. ٹھیک ہے, یہاں پر میں نے 9 لکھے ہیں لیکن یہ 9 نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک کو ہم کہتے ہیں اسینشیل امائنو ایسڈ اور ایک کو ہم کہتے ہیں نان اسینشیل امائنو ایسڈ. اب یہ اسینشیل امائنو ایسڈ کیا ہے اور یہ نان اسینشیل امائنو ایسڈ کیا ہے؟ شاباش, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. اسینشیل امائنو ایسڈز وہ امائنو ایسڈز ہے جو ہمارے جسم کے اندر پورے کوانٹٹی میں سفیشینٹ اماؤنٹ میں پیدا نہیں ہوتے. سفیشینٹ اماؤنٹ میں پیدا نہیں ہوتے اور یہ جسم کے لیے بہت لازمی ہوتے ہیں, تو یہ ہم زیادہ تر خوراک سے حاصل کرتے ہیں. اسینشیل امائنو ایسڈ لازمی جو ہمارا جسم بناتے ہیں لیکن پوری مقدار میں ہمارا جسم نہیں بنا سکتے, تو اس کی انٹیک جو ہوتی ہے, اس کی جو کمی ہے اس کو ہم باہر خوراک سے پوری کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اسینشیل امائنو ایسڈ. اور اسینشیل امائنو ایسڈ یہ سارے جو میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے, اسینشیل امائنو ایسڈ. نان اسینشیل امائنو ایسڈ وہ امائنو ایسڈ ہے جو ہمارا جسم سفیشینٹ کوانٹیٹیز میں پروڈیوس کرتے ہیں. اگر ہم اس کو ہمیں خوراک سے وہ مل سکتے ایسا نہیں, لیکن ہم اس کی پوری کرنے کے لیے جو ہے نا ہمیں خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی, ہمارا جسم اس کو پورا کر دیتا. اس کو ہم کہتے ہیں نان اسینشیل. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, نان اسینشیل. تو یہ سارے جو ہے یہ ہمارے ساتھ نان اسینشیل ہے. اسینشیل لازمی یہ ہمارے جسم میں کم ہوتے ہیں, اس لیے یہ لازمی ہوتے ہیں کہ ہم خوراک میں اس کو لے لیں, اور جو نان اسینشیل ہے وہ ہمارے جسم میں بنتے ہیں, اس کا خوراک میں لینا لازمی نہیں ہوتا. میری بات کو سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے, تو یہ تھے ہمارے ساتھ کیا, امائنو ایسڈس کے بارے میں تھوڑی بہت ڈسکشن, اسینشیل اور نان اسینشیل امائنو ایسڈس کے بارے میں. اب سمجھ گئی؟ ہاں, دیکھیے the charts of essential disease راجی جی مختلف